ہم افغانستان کو پاکستان بنانے گئے تھے، وہ تو خیر پاکستان نہیں بنا، ہم افغانستان بن گئے۔ تو افغانستان ہے جس سے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، صومالیہ سے کر سکتے ہیں، عراق سے کر سکتے ہیں۔ 75 برسوں میں یہ حاصل ہے۔ دیکھیے سر سید کو ایک تو ہے نا ان کے مذہبی عقائد، ہمیشہ اس حوالے سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ نہیں، سر سید کے مذہبی نظریات کو آپ کونے میں رکھ دیجیے، ان کی قومی خدمات کی میں بات کر رہا ہوں۔ سچی بات یہ اس پہلو سے وہ بر صغیر کے سب سے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے قوم بنائی ہے۔ اصل میں انہوں نے بر صغیر میں ملت اسلامیہ کے اصل میں فادر ہیں، انہوں نے قوم بنائی، اور قوم کیسے بنائی؟ کردار بنایا، کردار سازی کی تھی انہوں نے۔ تو اب تو ہم منافق بن گئے، زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں اور عمل ہمارا بالکل کریکٹر ہے ہی نہیں، کریکٹر لیس قسم کے ہم اب لوگ بن چکے ہیں ہر پہلو سے۔ اپنے تعصبات، اپنی خواہشات، اپنے مفادات کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، زبان سے اسلام کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کردار کو فوکس کرنے جو لیڈر بھی کھڑا ہوگا اسے کوئی سنے گا ہی نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو تو چٹکلے چاہیے۔ کس کی ویڈیو یوٹیوب پہ لوگ سنتے ہیں؟ چٹکلے سنتے ہیں۔ آپ کبھی جا کے سرچ کیجئے یوٹیوب پہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سنجیدہ لوگوں کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹک ٹاک سب سے بڑا میڈیم کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بہت عرصے سے مجھے آپ سے گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا، تو آج میرا دل چاہا کہ میں ایٹ رینڈم آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ یہ کوئی بہت زیادہ سمجھیے کہ پلان گفتگو نہیں ہے، بس کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں۔ اور اس گفتگو کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص سے آج کل میں مل رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، فون پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ بہت مایوس ہے، ڈپریس ہے، پریشان ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں بہت بڑا ایک فرسٹریشن ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے پچھلے چند برسوں کے اندر جو ایک مسئلہ اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ عشق اتنا زیادہ ہے کہ اگر کسی کے لیڈر کو اقتدار سے فارغ ہو جائے تو وہ ایسے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ اچھا، کسی کے لیڈر کو اقتدار مل جائے اور وہ پرفارمنس نہ دے سکے تو وہ اس وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم ہی اس پس منظر میں ڈپریشن میں آ چکی ہے، کیونکہ ان کا عشق ہے، ان کے لیڈرز جو ہیں ان کی محبت ہے، ان کا رومانس ہے۔ تو ظاہر بات ہے آدمی رومانس میں جب ناکامی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مرحلے سے کبھی گزرے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن، بلکہ میرے ایک دوست تھے، وہ امریکہ میں اس وقت بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، تو وہ ڈو میڈیکل میں جب تھے تو انہیں مجھ سے کہنے لگے، ہم لوگ کالج میں، آدم جی کالج میں ہم لوگ کلاس فیلو تھے، پھر وہ ڈو میڈیکل میں چلے گئے، میں علوم اسلامیہ پڑھنے لگا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ یار ریحان، ہم نے اتنا پڑھا تھا ڈپریشن کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی کلاس فیلو بہت پسند تھی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا تو ایک روز مجھے پتہ چلا کہ اس کی تو انگیجمنٹ ہو گئی۔ تو ڈپریشن کیا ہوتا ہے، جو کچھ پڑھا تھا وہ اس دن مجھے پتہ چل گیا اور آخری درجے میں پتہ چلا۔ تو رومانس میں جس طرح لوگ ناکام ہوتے ہیں تو ہماری قوم بھی اصل میں اپنے رومانس میں ناکام ہوئی ہے، اور جب ناکام ہوتا ہے تو جس طرح ڈپریشن ہوتا ہے، لوگ ڈپریشن میں ہیں، اور آدھی قوم جو آپ یہ سمجھ لیں اس وجہ سے ڈپریشن میں، اور باقی ساری قوم جو ہے وہ معیشت کی وجہ سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور ظاہر بات ہے بہت مسئلہ ہے۔ پھر پاور فیلئر، آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی ہوتی نہیں ہے، شدید گرمی ہے، تو یہ ساری چیزیں، پیٹرول یعنی اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا ہے کہ آدمی کہیں ملنے جلنے جاتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ بھئی میں یہ 250 روپے لیٹر کا پیٹرول ڈلا کے میں جاؤں گا تو میرا تو 1000، 2000، 3000 کا خرچہ ہو جائے گا ایک دن کے اندر۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ تو ایک انسان کو خاص طور پر اگر اس کا تعلق اشرافیت سے نہیں ہے، ایلیٹ سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایلیٹ کو تو آپ کو پتہ ہے کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہر پہلو سے ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو بہرحال مڈل کلاس ہے، ایون اپر مڈل کلاس ہے، وہ اس کی ہیٹ محسوس کر رہی ہے، اور لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کو تو نہ پوچھیے کتنی سخت صورتحال کا سامنا ہے۔ تو یہ جو فرسٹریشن کی ایک کیفیت ہے، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہم کیا کریں۔ دیکھیے میں اس حوالے سے بس ایک ہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ حالات کا اندھیرا جب اتنا زیادہ پھیل جائے کہ امید کی ساری روشنی ختم ہو جائے، تب بھی ایک روشنی اور میرے نزدیک سب سے بڑی روشنی باقی رہتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس کے حضور رجوع کریں، اس سے فریاد کریں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان سے ہم معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ جس وقت ایک بندہ مومن اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ جو حالات وغیرہ ہیں نا،
یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. ساری دنیا میں تباہی مچ رہی ہو، لوگ برباد ہیں، پریشان ہیں، وہ آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب سچے دل سے آپ ان کی طرف رجوع کریں گے، تڑپ کر رجوع کریں گے. اس کو کوئی مبالغہ مت سمجھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کوئی دلاسا دے رہا ہوں. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اگر آپ سچے دل سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ون وے اور انادر آپ کے لیے اپنے مسائل ٹھیک کر دیں گے. اور وہ اس کے لیے آخرت کا بھی انتظار نہیں کرتے. دنیا بھی ان کے ہاتھ میں، آخرت تو ہے ہی، دنیا بھی ان کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کی دنیا کو بھی ٹھیک کر دیں گے. کبھی آپ کی وہ ہو سکتا ہے آپ کی آمدنی بڑھا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال کے اندر وہ برکت دے دیں، ہو سکتا ہے کسی بڑی بیماری سے، تکلیف سے آپ کو نکال لیں. وہ 10 طریقوں سے آپ کے دل کے جو پریشانی ہے، جو بے چینی ہے، اضطراب، اس کو دور کر سکتے ہیں. تو لوگ یہ کام نہیں کرتے، اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ وہ اس نے یہ کیا اور اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ہوا اور اس نے یہ کیا. تو جتنی محبت میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں سے کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے لگیں اور وہ تڑپ ان کی وہاں پیدا ہو جائے، تو میں نے تو کوٹیشن لکھا تھا کہ فرشتے زمین پہ آ جائیں گے آپ کے لیے. تو فرشتے اگر زمین پہ بلانے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت ہونی چاہیے، اور اس سے آپ دعا کریں اس جذبے سے، اسپرٹ سے، تو آپ کے لیے لازماً خیر ہوگی. دوسری اس میں ایک بڑی اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمارے حالات کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ ہے، دیکھیے ہم کبھی اپنے آئین کو اگر آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ کانسٹیٹیوشنلی، آئینی طور پر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. یعنی دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کو دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھو. ہم نے اسلام کو پورا کا پورا مان رکھا ہے اور قومی سطح پہ اس کو نافذ کر رکھا ہے. اور اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص کا کردار کیا گواہی دیتا ہے. یعنی ہمارے اس قول میں، اس اعلان میں اور ہمارے اعمال میں جو تضاد ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. قومی سطح پہ بھی ہے، حکومتی سطح پہ بھی ہے، اور انفرادی طور پہ بھی ہے. یعنی جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہاں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. ایک شخص اگر کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جج ہے، تو وہ وہاں کرے گا. ایک شخص جناب مقتدرہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں کرے گا. ایک شخص اگر سیاست کے ایوانوں میں ہے تو وہ وہاں کرے گا. اور ظاہر بات ہے جس کا جتنا اختیار ہے اتنا کرے گا. میں اگر کوئی چھوٹا سا اختیار رکھتا ہوں میں وہاں ڈنڈی مار دوں گا. اور آپ اگر کوئی چھوٹا سا اختیار رکھتے ہیں، ایک خاتون اگر گھر میں ساس ہے یا بہو ہے، تو وہاں پہ جو اس کی حیثیت ہے، جو طاقت ہے، وہاں ڈنڈی مار دے گی. تو سبھی یہ کام کر رہے ہیں. جب سب یہ کام کر رہے ہوں، اور پھر ہماری جو دیکھیے صدیوں سے تربیت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انگلیاں ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھی رہتی ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے. اور ہمیشہ ہم دوسروں کو مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس اتنی بڑی زمین ہے نا، اس میں فلاں فصل اگا دو. جو ہمارے پاس 2 گز کی زمین ہوتی ہے اس پہ تو ہم نیکی کی فصل اگاتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارا قومی مزاج بنا دیا گیا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور پھر ہمارا معاملہ صرف یہ نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، یعنی ہم حق کو بدنام کر رہے ہیں. ہم کتمان حق کے مرتکب ہیں. ہم حق کے خلاف الٹی شہادت دے رہے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں دیکھو مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ اس درجے کے بد کردار ہوتے ہیں کہ جن کی نہ دوا آپ کو خالص ملتی ہے، نہ غذا خالص ملتی ہے، اور جن کی یہاں سچی بات یہ ہے کہ آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہو سکتا، اور رشوت دے کے ہر ناجائز کام ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ تھانے چلے جائیں، آپ عدالت چلے جائیں، تو آپ سمجھیے کہ یہاں ان جگہوں پہ تو انصاف ملنا چاہیے، دادرسی ہونی چاہیے. وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے. ہماری صورتحال اگر یہ ہے تو ہم خدا کے مجرم ہیں. تو جب تک ہم خدا سے توبہ نہیں کریں گے، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بڑے سے بڑا حکمران نہیں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہونے دیں گے. یہ بات میں نے تو بہت عرصے پہلے سمجھ لی تھی کہ ہمارے حالات ٹھیک بھی ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ ہم منافق ہیں اور اسلام کے نام پہ کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں عبرت کا نشان بنائے ہوئے دنیا کے سامنے. تو اس معاملے میں بھی ہمیں اپنے مجموعی رویوں پر دیکھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور یہ جو روش ہے کہ ہمارے لیڈر کی ہم نے ہر حال میں حمایت کرنی ہے، وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو، ہمیں اپنے لیڈر کے باطل کو بھی حق ثابت کرنا ہے، سامنے والے کے باطل کو بھی حق کہنا ہے. یہ ہماری اپروچ ہے. تو اس اپروچ کے ساتھ تو کبھی خیر نہیں آ سکتی. تو اجتماعی طور پہ ہمارے معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب ہم یہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. اچھا، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سیاسی سٹرگل کریں. یعنی ایک تو ہماری قوم میں ہر شخص کو جب کام کرنے کے لیے کوئی اٹھتا ہے اور اس میں ذرا بھی کوئی صلاحیت ہے، کوئی استعداد اگر اللہ نے دی ہے، اس کو پہلے تو سیاستی نظر آتی ہے، وہاں کود جاتا ہے اور ساری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے. حالانکہ بڑے میدان ہیں. میں نے بیان کیا تھا ایک زمانے میں، ایک لیکچر دیا تھا عیدی صاحب کے اوپر،
اور بتایا تھا کہ پوسٹ پارٹیشن کے سب سے بڑے آدمی ہیں، غیر سیاسی میدان میں انہوں نے ایک امپائر قائم کی ہے اور ایک تنہا آدمی نے کی ہے، اور آج دیکھیے کتنے ان کے پیروکار ہیں، یعنی پیروکار سے مراد ان کے ادارے کے لوگ نہیں ہیں، ان کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے اس میدان میں، صحت میں، میڈیکل میں، خدمت خلق میں کام شروع کیا۔ تعلیم میں آپ دیکھ لیں، تعلیم ویسے بھی ہمارے یہاں سر سید کے بعد دلچسپی کا موضوع نہیں رہی، اور میں سمجھتا ہوں دیکھیے سر سید کو ایک تو ہے نا ان کے مذہبی عقائد ہمیشہ اس حوالے سے زیر بحث لایا جاتا ہے، نہیں، سر سید کے مذہبی نظریات کو آپ کونے میں رکھ دیجیے، ان کی قومی خدمات کی میں بات کر رہا ہوں۔ سچی بات یہ اس پہلو سے وہ بر صغیر کے سب سے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے قوم بنائی ہے، اصل میں انہوں نے بر صغیر میں ملت اسلامیہ کے اصل میں فادر ہیں، انہوں نے قوم بنائی، اور قوم کیسے بنائی؟ کردار بنایا، کردار سازی کی تھی انہوں نے، اور آج سے 40 سال پہلے تک انہی کی بنائی ہوئی جو نسل تھی وہ موجود تھی، تو آپ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ 80s تک بہت بہتر جگہ پہ تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نسل موجود تھی جس کے اندر کریکٹر تھا۔ ہمارے ہاں اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی اس نے جو تربیت کی بنیادیں بالکل الٹی ہیں، تو اب تو ہم منافق بن گئے، زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں اور عمل ہمارا بالکل کریکٹر ہے ہی نہیں، کریکٹر لیس قسم کے ہم لوگ بن چکے ہیں، ہر پہلو سے اپنے تعصبات، اپنی خواہشات، اپنے مفادات کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، زبان سے اسلام کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ہر شخص بندہ مومن ہے، ہر شخص مسلح بنا ہوا ہے، ہر شخص تنقید کرنے والا ہے، ہر شخص انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بھائی اپنے آپ کو تو دیکھ لو، تو پتہ یہ چلے گا وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ وہ لیڈرشپ چاہیے، وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ چاہیے جو کردار کو فوکس کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کردار کو فوکس کرنے جو لیڈر بھی کھڑا ہوگا اسے کوئی سنے گا ہی نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو تو چٹکلے چاہیے۔ کس کی ویڈیو یوٹیوب پہ لوگ سنتے ہیں؟ چٹکلے سنتے ہیں۔ آپ کبھی جا کے سرچ کیجئے یوٹیوب پہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگوں کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹک ٹاک سب سے بڑا میڈیم کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں، تو ہماری قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ لیکن بہرحال جنہوں نے کام کرنا ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کام شروع کریں، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا جو مذاق ہے وہ ٹھیک ہونے لگے گا، ان کا ذوق ٹھیک ہونے لگے گا، وہ صحیح رویہ اختیار کرنے لگیں گے، لیکن کم سے کم اس کو کام سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ جی میں ذہین ہوں، باصلاحیت ہوں، بول سکتا ہوں تو مجھے شہرت بھی ملنی چاہیے۔ شہرت کے پیچھے اگر آپ گئے تو پھر جن کی صلاحیت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ کوئی قوم کی خدمت نہیں کر سکتے، خود مشہور ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر یہی ہونا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کرنا پڑتا ہے، قوم کی تربیت کے لیے آپ کو دفن کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، بالکل، پھر کہیں جا کے ملت کی جو عظیم عمارت ہے وہ تعمیر ہوتی ہے جب اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو کریکٹر بلڈنگ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہونا چاہیے، اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں کریکٹر کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہاں پر کردار کا بیان ہے، اس کو آپ ہدف بنا لیں، کردار، صاحب کردار لوگ خود بخود وجود میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اگر اسٹرگل کرنا چاہ رہے ہیں سیاست کے میدان میں، تو ان کے لیے بھی آخر میں مختصر میں رہنمائی کر دوں کہ دیکھیے آپ نے عملاً سیاست میں حصہ لیا تو کوئلے کی کان میں جا کے آپ بھی کوئلہ بن جائیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاست سے باہر کھڑے ہو کے آپ کچھ سیاسی اقدار کے لیے جدوجہد کریں، اور وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی گروہ ہو، جس میں وہ اقدار ہوں آپ اس کی حمایت کریں اس خاص معاملے میں، اور جس کے اندر نہ ہو اس کی آپ اس کے اوپر تنقید کریں۔ وہ سیاسی اقدار کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ رول آف لا، قانون کی برتری، قانون جو ہے اس کی نگاہ میں سب برابر ہونے چاہیے، اور کوئی طاقتور شخص اپنے آپ کو، ظاہر ہے کہ طاقتور لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، تو انہیں کسی صورت میں بھی اس سے کوئی ایگزیمشن نہ دیا جائے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سیاسی عقیدہ ہونا چاہیے، مسلم ہونا چاہیے، اور جو شخص اس کو وائلیٹ کرے وہ کسی صورت میں بھی ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا، اس کو باہر ہونا چاہیے، یہ ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، بلکہ یہ بھی میں توجہ دلاؤں دوسری چیز سے پہلے، کہ دیکھیں ساری خرابی وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ جو آپ کرپشن کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں قانون ہے جس کو ون وے اور انادر یا تو توڑا جاتا ہے یا مڑوڑا جاتا ہے یا اس کو سبسائڈ کیا جاتا ہے، سائڈ میں کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ساری کرپشن وجود میں آتی ہے۔ تو رول آف لا، قانون، اصل میں اس کی برتری ہونی چاہیے، اور جب قانون کی برتری ہوگی، سب قانون کے مطابق چل رہے ہوں گے، تو پھر خرابی نہیں ہوگی، پھر خیر ہوگی، اور اسی کو ہمیں معاشرے میں لے کے کھڑے ہونا چاہیے۔ پھر ڈیموکریٹک ویلیوز، ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے ایکویلٹی، مثال کے طور پر
ہر شخص برابر ہے. یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ بہت بات کرتے رہتے ہیں کہ جی پروٹوکول کی وجہ سے، حکمرانوں کے پروٹوکول کی وجہ سے مسئلہ، یہ کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کو مان رکھا ہے کہ وی آر ناٹ ایکولس. وہ ایلیٹ کلاس ہیں، وہ بلند ہیں، وہ برتر ہیں، ان کی جان زیادہ ہے ہمیں، وہ مریں گے تو زیادہ مسئلہ ہوگا، اس لیے تو پروٹوکول چاہیے. اور کس لیے پروٹوکول چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہماری سیکیورٹی ہے. وہی بات یہ ہے کہ آپ کی جان عام آدمی کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے سب برابر ہونے چاہیے. یہ جب برابر ہوں گے تو پھر آپ کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہوگا جو عام آدمی کے لیے. عام آدمی کے لیے کیا پروٹوکول ہے؟ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو آپ کے لیے بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے. بہت سادہ بات ہے. بہت ہوا تو پرائم منسٹر کے لیے کوئی چھوٹا موٹا پروٹوکول ہے، ورنہ دیکھیے ہمارے یہاں اس سارے پروٹوکول کے باوجود پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں پھانسی بھی پاتے ہیں، مرتے بھی رہتے ہیں. تو کوئی مر بھی جائے گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. ہمیں یہ اصول بنانا چاہیے کہ ایکویلٹی، اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، چاہے ہمارا پسندیدہ سیاستدان ہو، چاہے اس کے کوئی اگینسٹ ہو. یہ جو سیاستدانوں کو معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے، اصل میں اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب ایکویلٹی کی بات ہوگی. پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے لبرٹی. آپ کو آزادی ملنی چاہیے کہ جو آپ نے کہنا ہے وہ کہیں، جو بولنا ہے وہ بولیں، جو لکھنا ہے وہ لکھیں. ظاہر ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہو، کسی کے اوپر تہمت نہ ہو، کردار کشی نہ ہو، اس حوالے سے تو محتاط ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اختلاف کرنا چاہ رہا ہے کسی پالیسی سے، کسی رویے سے، تو پھر اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اور بہت سی ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں بتا دیں گے، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. لیکن ہمیں جو توجہ میں دلا رہا ہوں کہ یہ جمہوری اقدار ہیں. ان اقدار کو اگر ہم ان کے علمبردار نہیں بنتے، اور میں کہہ رہا ہوں اور کسی کی ضرورت نہیں، صرف ایکویلٹی اور لبرٹی کو ہی ہم فالو کر لیں، یہی ہمارے سماج کے لیے بہت ہے. اور رول آف لا کو، یہ دو چیزیں ہی آپ کر لیں، یہ چند چیزیں کر لیں. ہم ان بنیادی فنڈامنٹلز کو بھی نہیں مانتے. ہماری سیاسی ایلیٹ نہیں مانتی، اور ہمارے عوام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بس ان کا لیڈر ہونا چاہیے، ان کا فیوریٹ ہونا چاہیے. تو یہاں سے آپ شعور سازی کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ قوموں کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی حکمران آئے گا، کوئی لیڈر آئے گا، ایک جادو کی چھڑی گھمائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. 20 سال 30 سال، یورپ نے 4 صدیاں اسٹرگل کی ہے، 4 صدیاں اسٹرگل کی ہے، تب وہ اس مقام کے اوپر پہنچے. ان کے اسٹرگل کی وجہ سے باقی جگہوں پہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ کم وقت لگ رہا ہے، لیکن اسٹرگل تو کرنی پڑے گی. تو ایک دم سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں یہ بات آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیے ہم جن مسئلوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ تو اصل میں مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو معاشی مسئلہ ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ جو سیاسی مسئلہ ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ اس سے گہرا ہے، وہ اخلاقی بحران ہے، وہ خاندانی اور نفسیاتی بحران ہے. وہ اتنا ہولناک اور اتنا خوفناک ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن ہم ان بیسک چیزوں سے تو معاملات سے نمٹے نا، یعنی معیشت اور سیاست میں کوئی اصول ہوں، کوئی کنٹینیوٹی ہو. اسی طریقے سے معیشت کے اندر کوئی استحکام ہو، تو پھر آدمی آئے گا نا کہ چلو اب انسانی مسائل کو حل کریں، خاندانی مسائل کو حل کریں، نفسیاتی مسائل کو حل کریں، ہم اخلاقی بحران کے اوپر کوئی فوکس کریں. یہاں تو بنیادی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں مل کے یہ جدوجہد کرنی ہے. جدوجہد کریں گے تو نجات پائیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں ہمارے جو لیڈرز تھے، ہماری قوم نے اسٹرگل کی ہے. پچھلی صدی میں اگر آپ اس وقت چلے جائیے، یعنی 1922 میں چلے جائیے، تو آپ کو پتہ چلے گا پورا عالم اسلام غیر مسلم طاقتوں کا غلام تھا. تو کتنی فرسٹریشن تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پہلی جنگ عظیم کے ہولناک نتائج سامنے آ رہے تھے. پھر ہم جانتے ہیں گریٹ ڈپریشن ہوا، قحط پڑا، بنگال میں پڑا، ہندوستان میں پڑا. پھر دوسری جنگ عظیم میں کساد بازاری، ایسی مہنگائی تھی آپ سوچ نہیں سکتے. آج کل کی اس مہنگائی کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتے جو اس دور کے اندر تھی. تو غلام بھی تھے، معیشت کا مسئلہ بھی تھا، دنیا بھر میں ذلیل بھی ہو چکے تھے، مغلوب بھی ہو چکے تھے. اس کے باوجود اس لیڈرشپ نے محنت کی، مایوس نہیں ہوئے، لگے رہے، ایفرٹ کرتے رہے. سر سید سے لے کر اقبال تک یہی کام کیا. اور اس کے نتائج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست، دنیا کی 5ویں بڑی ریاست وجود میں آئی پاکستان کے نام سے. یہ اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، غیر سیاسی میدان میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو اعلیٰ ترین ذہانت ہیں، سیاست میں ہمیشہ دوسرے درجے کے لوگ آتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز، وہ سیاست سے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور جب وہاں کام کیا جائے گا تو پھر اس کے نتائج نکلیں گے. تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کو ہمارے ملک کے لیے خیر کا اور بہتری کا سبب بنائے. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی ان رویوں کو ٹھیک نہیں کیا تو خیر ہو بھی گئی تو پھر دوبارہ شر آئے گا.
یعنی آپ سمجھیں گے کہ ہم نکل گئے، نہیں، پھر زیادہ بڑی مصیبت آئے گی. یہ ہو رہا ہے. آپ اگر دیکھ لیں پچھلے 40-50 بلکہ 60-70 جب سے ہمارا ملک بنا یہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ پرابلم یہی ہے. تو خدا رہا یہ میں نے جو کچھ عرض کیا یہ فنڈامنٹل مسائل، ان پہ فوکس کریں، ان پہ توجہ کریں، تو تب کہیں جا کے 20-30 سال میں ہم بہتری کی جگہ پہ آئیں گے. ورنہ اس وقت جو انٹرنیشنل مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہا ہے، یعنی اس وقت جو پانی کی شارٹیج دنیا میں ہو رہی ہے، قحط کا ہمیں سخت اندیشہ اگلے 20-30-40 سالوں کے اندر. پھر جو دنیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں پانی سے زیادہ ٹیکنالوجی کا قحط ہوگا، اور اس کے بعد ہماری حیثیت وہی ہوگی جو لیبر کلاس کی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں لیبر کلاس کی حیثیت بھی نہ رہے ہماری، اس لیے کہ جس وقت آٹومیشن ایج پوری طرح آئے گی تو لیبر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تو بھوکے مریں گے لوگ، مر جائیں گے. ہماری 20-30 کروڑ کی آبادی ہے، 2-4 کروڑ کی رہ جائے گی، اس لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، کچھ دے گا ہی نہیں کچھ. تو دنیا جس نئے نظام میں جا رہی ہے اس صدی کے اینڈ تک، اس میں تو علم ٹیکنالوجی کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ہم تو اس وقت اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے پیچھے رہ گئے. افغانستان ہے، ہم افغانستان کو پاکستان بنانے گئے تھے، وہ تو خیر پاکستان نہیں بنا، ہم افغانستان بن گئے. تو افغانستان ہے جس سے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، صومالیہ سے کر سکتے ہیں، عراق سے کر سکتے ہیں. 75 برسوں میں یہ حاصل ہے. اس صورتحال کو ریورس کرنا ہے تو میری گزارشات پہ غور کیجیے. ورنہ قومیں تو آتی ہیں، اور یہ جو بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے رویے اگر یہی رہے تو آدھا ملک تو ہمارا ٹوٹ چکا ہے، باقی بھی خیر نہیں رہے گی. تو بہت ادب کے ساتھ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ظاہر بات ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا، سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، عروج زوال کے قوانین پہ میں نے پہلی کتاب ہی اس پہ لکھی تھی. تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس کے جو قوانین ہوتے ہیں بڑے بے رحم ہوتے ہیں. وہ جو ہمارے یہاں کے پیڈ دانشور ہیں یا شہرت حاصل کرنے والے دانشور ہیں، ان کی باتوں پہ تاریخ نہیں کان دھرتی. تاریخ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے اگر قومیں اس رویے کو اختیار کریں جو ہم نے کر رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.